اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کتابوں کا ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو کتابیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائیں اپنے پیغمبروں پر، ان کتابوں پہ ہمارا ایمان لانا سب پہ ضروری ہے۔ اس میں آیت نمبر سورہ نمبر 26 آیت نمبر 196، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اور ہمارا ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور اس آیت کو دیکھیں کہ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی نبیوں کی بھی جو کتابیں تھیں اس میں بھی قرآن کا ذکر تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی پچھلی کتابوں کا ذکر ہے، کچھ کا تو نام لے کے ذکر ہے، تورات اور انجیل کا تو نام لے کے ذکر ہے، اور باقی بھی جو ہیں کتابوں کا ویسے بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے سب پیغمبروں کو کتابیں دیں، صحیفے دیے، یہ بھی ہم آیت پڑھیں گے۔ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے اور ان میں قرآن کا ذکر یا اس آیت کے مطابق ہے۔ تو یہ آیت کرنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ تھوڑی سی اس ریلیشن شپ کو یا اس کنسیپٹ کو سمجھیں ہم، کہ یہ کیوں ضروری ہے ہمارا کتابوں پہ ایمان لانا، پچھلی کتابوں پہ، کیونکہ وہ ساری ہی ہدایت اللہ پاک کی ایک ہی ہے ہمیشہ سے۔ وہ بلکہ آپ نے آیت سنی ہی ہوگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی دین تھا جو مختلف شکلوں میں اللہ پاک نے مختلف وقتوں میں اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس میں تھوڑی بہت چینجز ہیں جو کہ قرآن خود بھی بیان کرتا ہے، مطلب وہ ان کو مچھلی کے شکار کرنے پہ پابند کا روزہ رکھوا دیا، یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ وقتی لحاظ سے کیونکہ وہ انڈیویجول قوموں پہ صرف قوم کے لیے وہ بک ہوتی تھی، اور وہ رسول صرف اس قوم کے لیے ہوتے تھے، تو اس لیے یا پھر کچھ حالات یا اس انسانوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے حساب سے وہ تھوڑی بہت، باقی اللہ کے مین پیغام میں جو مین دین ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں کبھی بھی۔ اور وہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، قرآن میں ہمارا دین آسان سا سیدھا سیدھا ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رب خالق اور مالک ہے، ہم خود سے نہیں بنے، اور ایک دن ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے سب جواب دینا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ اوورآل دین کا کنسیپٹ ہے، اسی کی فرو میں پھر یہ ایمان ہے، اور اسی کی فرو میں پھر یہ ہے، اسی یاد دہانی کے لیے نماز ہے، اور اپنے کمائے ہوئے مال سے خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، وہ اس کی دوسری فرو ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سبمیشن کر رہے ہیں۔ اور باقی پھر روزہ ہے، وہ بھی اللہ کی سبمیشن ہی ہے، اور حج ہے وہ جو کہ مطلب سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کبھی کسی کو اس کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے پاس اتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ یہی ٹوٹل دین ہے۔ باقی ساری جو چیزیں یا اپنی اخلاقیات کی، اپنے جسم اور کپڑوں کی، اور اپنی باتوں اور ان چیزوں کی طہارت کرنا یا ان کو پاک رکھنا، یہ ٹوٹل دین ہے۔ باقی پھر چھوٹی موٹی اس کے مسئلے مسائل، اس کی اپلیکیشنز، اس کی امپلیکیشنز، اور یہ ساری وہ آتی رہتی ہیں، جس پہ زیادہ بحث اسی میں ہی ہے۔ یہ فرقے جو بنے ہوئے ہیں یہ انہی اگلی چھوٹی موٹی چیزوں پہ بنے ہوئے ہیں، اور ساری بحثیں اور یہ فتوے اور یہ جو آپ سوال جواب سنتے ہیں یہ ساری اگلی فروہی چیزوں میں ہیں، چھوٹی موٹی میں، کہ ان کی اپلیکیشنز کیسے کرنی ہیں، ان میں یہ تضاد کیا تو نہیں آ رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو رہا، وہ باقی وہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اصل دین یہی ہے جو کہ اتنا صحیح ہے۔ تو یہ دین پہلوں پہ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ روزے کی تو آیت ہی یہ ہے کہ ہم نے آپ پہ روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ کی تھی، اور حج تو ویسے ہی دین ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز اور زکوٰۃ آپ کو ہر امت میں ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو میں آیت شیئر کر سکتا ہوں، آپ کو قرآن میں خود نماز کی آیتیں مل جائیں گی کہ قرآن پچھلے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، اور ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں، جب وہ نبی کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہی دین آگے دے رہے ہیں نا۔ تو یہ سارا کچھ وہ اس دین میں ہے۔ تو یہ اس لیے ایمان لانا پچھلی کتابوں پہ ضروری ہے۔
اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اب ان کتابوں کی فارم ہے وہ ہمارے لیے کیا، مطلب ان پہ ایز اٹ از ایمان لانا یا ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے یا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا صاف صاف سیدھا جواب ہے کہ ہمارا صرف ان پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیں، اور وہ ہدایت اور نور ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور بہت دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے، تورات اور انجیل کو اللہ پاک نے ہدایت اور نور کہا ہے۔ تو وہ کتابیں تھیں، لیکن جو اب وہ جو اللہ کی طرف سے اصل پیغام تھا اس شکل میں وہ رہی نہیں، ان میں چینجز ہو گئی ہیں، ان میں ان لوگوں نے ہی چینجز کی ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں کوئی چینج نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک شروع ہی لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بعد میں اور آپ کو آیت وہ بھی مل جائے گی جس میں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ہی اسے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کوئی چینج نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہوگی، لیکن ان کتابوں میں اللہ پاک نے یہ انتظام نہیں کیا تھا، اور وہ بھی خود، کیونکہ وہ ایک صرف اسپیسیفک قوم کے لیے تھی، انہی کے وہ تھی۔ جب وہ قوم مطلب وہ اس سے اگلی قوم آ گئی تو وہ بک اور وہ چیزیں ہی irrelevant ہوگی۔ قرآن پاک نے اور یہ جو ہمارا اسلام دین ہے، اسلام ہے، اس نے کیونکہ قیامت تک چلنا تھا تو اس لیے اس کی بک کو جو ہے پریزرو کرنا بھی ضروری تھا، تو اس لیے یہ بک جو ہے کنٹینیو ہوئی۔ مطلب پہلی بکس کا چینج ہو جانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ کی ہی طرف سے، لیکن ان کا چینج ہونا اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک قوم کی وجہ سے تھی، اس کے بعد وہ irrelevant ہو گئی، اس کے بعد قرآن پاک آ گیا، اور قرآن پاک ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں۔ تو جو آج وہ ان بکس کی فارم ہے، وہ ان کو پڑھنا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے، اور ضروری تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان میں چینجز ہو چکی ہیں، اور وہ خود مانتے ہیں، جو خود کرسچنز ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ یہ، اور ایون جیوز بھی، مطلب دونوں کی اکٹھی ہے، اب تو بائبل انہوں نے دونوں کی اکٹھی کر دی ہے، ساری بکس کو ہی انہوں نے اکٹھی کر دی ہے، تو بلکہ اس میں ہسٹری بھی ڈال دی ہے، سارا کچھ ہی اس میں انہوں نے ڈال دی ہے۔ تو وہ خود مانتے ہیں کہ دیز آر ناٹ ورڈز آف گاڈ، دیز آر ورڈز انسپائرڈ بائی گاڈ، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا صرف مفہوم سمجھتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے، ورڈز نہیں، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے لیے بھی آج جو بکس ہیں، لیکن جو وہ جب تب اصل بکس اتری تھیں ان پیغمبروں پہ بھی مان لانا ضروری ہے، اور ان بکس پہ بھی۔ تو یہ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، تو ان میں بھی ذکر ہے کہ ایک بعد میں آخری پیغمبر بھی آئے گا اور وہ اپنی کتاب لے کے آئے گا، اور قرآن پاک میں تو ان کا بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے، اس لیے ہمارا پچھلی کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، جو وہ اصل ان پیغمبروں پہ اصل کتابیں اتری تھی۔ جزاک اللہ خیر۔